بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے بعد پاکستان کے مختلف شہروں میں رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ فوجی افسران کے گھروں پر حملے کیے جا رہے ہیں، فوجی عمارتوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا گیا ہے، ملتان میں اور پشاور میں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر احتجاجی مظاہرے کیے گئے ہیں۔ تو پاکستان کے مختلف شہروں میں کارکنان شدید اشتعال میں ہیں۔ پاکستان میں جہاں جہاں بھی کینٹ ایریز ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی والے فوجی افسران کے گھروں میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ریاست گھسے گی تو کسی کو کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پھر اس طرح ریاست بھی کسی کے گھر میں گھس سکتی ہے، جس طرح آج لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس میں پی ٹی آئی کے لوگ گھس گئے۔ اب وہ کور کمانڈر ہاؤس اس میں کور کمانڈر کی رہائش گاہ نہیں ہے اور وہاں پہ زیادہ سیکورٹی بھی نہیں ہوتی، یہ سب کو معلوم ہے۔ یہ قائد اعظم کی رہائش گاہ تھی، قائد اعظم کا گھر تھا۔ قیام پاکستان سے پہلے قائد اعظم نے یہ گھر خود اپنے پیسوں سے بنایا اور پھر انہوں نے اس وقت کی جو برٹش آرمی تھی ان کو یہ رینٹ آؤٹ کر دیا۔ قیام پاکستان کے وقت یہ ان کو پوزیشن واپس نہیں ملا تو اس کے بعد پھر یہ لیٹیگیشن میں چلا گیا اور ایک بڑے عرصے طویل سے تک ان کی پٹیشن بھی چلتی رہی۔ یہ گھر قائد اعظم کو واپس نہیں ہوا، لیکن اس گھر کو ہمیشہ حضرت قائد اعظم کی یادگار کے طور پر ہی لیا جاتا ہے اور یہ لاہور میں کور کمانڈر کا ایک سمبولک ہے۔ یہ عمارت جو ہے وہ سیریمونیل ہے، یہاں پہ کور کمانڈر کی رہائش نہیں ہے۔ تو اسی لیے چونکہ سیکورٹی نہیں تھی اب وہاں گھس گئے۔ اب یہ جن گھروں میں جا رہے ہیں انہیں سب پتہ ہے کہ وہاں پہ سیکورٹی نہیں ہے۔ اور خطرناک بات کیا ہے؟ خطرناک بات یہ کہ خان صاحب تو گرفتار ہوئے تھے، لیکن ان کی جماعت پر پابندی کی اب راہ ہموار ہونے لگی ہے۔ تو خان کی گرفتاری پر رد عمل نے ان کی جماعت پر پابندی کی راہ ہموار کر دی ہے۔ اب چونکہ اسی لیے کہتے ہیں نا یوتھی عقل سے پیدل ہوتے ہیں، تو انہوں نے جو ریئیکشن دیا ہے وہ ریئیکشن شاید اس جوش میں دے دیا ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا مارکا سر انجام دے لیا ہے۔ لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی یہ حرکت کی ہے، یعنی توڑ پھوڑ اور فوجی افسران کے گھروں میں گھسنا، سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنانا، وہ سب آنے والے وقتوں میں ضرور پشیمان ہوں گے کہ انہوں نے کیوں قانون کو ہاتھ میں لیا، کیونکہ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں کہ کہتے ہیں نا، ایک تو خان صاحب پکڑے گئے، دوسرا ان کی جماعت کے اوپر اب یہ ایلیگیشن کہ انہوں نے پاکستان کے اداروں کے اوپر حملے کیے۔ اس سے بڑی چارج شیٹ اور کیا ہو سکتی ہے؟ خان صاحب ہو سکتا ہے نیب کے کیس سے بری بھی ہو جائے، ان کو ریلیف بھی مل جائے، عدالتیں بھی ان کو بہت زیادہ سافٹ کارنر رکھتی ہیں ان کے لیے اور انہیں اسی طریقے سے ڈیل کرتی ہیں۔ لیکن یہ جو کام ہوا ہے اس نے پاکستان کے اندر دو قسم کے خدشات پیدا کر دیے۔ ایک خدشہ یہ کہ پاکستان میں جمہوریت کا بوریا بستر گول ہو سکتا ہے، دوسرا یہ کہ پاکستان میں کوئی ایمرجنسی لگ سکتی ہے۔ اب اگر ایمرجنسی لگتی ہے تو پھر یہ حکومت کے قیام کی مدت جو ہے وہ اور بڑھ جائے گی، اور وہ جو الیکشن کرتے 14 مئی کو الیکشن ہوگا، انہیں آفر کی جا رہی تھی کہ اکتوبر میں الیکشن کرا لیں تو اس پر بھی نہیں مان رہے تھے۔ تو اب یہ مجھے لگتا ہے ایمرجنسی کی صورت میں حکومت کے قیام کی مدت بڑھ سکتی ہے۔ شاید یہ تحریک انصاف والوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے حکومت کی پلاننگ ہو سکتا ہے کسی اور کی پلاننگ ہو، لیکن جو ریئیکشن ہوا ہے اس ریئیکشن کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ نظر نہیں آئی۔ نہ کہیں پولیس نے کسی کو روکا، نہ رینجر نے کسی کو روکا، نہ فوج نے کسی کو روکا۔ تو یہ سب کو پتا تھا عمران خان گرفتار ہوں گے تو ریئیکشن آئے گا، بلکہ عمران خان کے کیا کوئی بھی بڑا لیڈر گرفتار ہوتا ہے تو ریئیکشن ضرور آتا ہے۔ اور خان صاحب نے تو اپنے لوگوں کو بہت زیادہ پیمپر کیا ہوا تھا کہ جب وہ پکڑے جائیں گے تو اس طرح کی چیزیں کریں۔ تو سب سے پہلے تو خان صاحب کی گرفتاری کی مذمت کرنی چاہیے، اور مذمت اس بات پہ کرنی چاہیے کہ انہیں بہت پہلے گرفتار ہونا چاہیے تھا۔ اگر خان صاحب پہلے گرفتار ہو جاتے تو کم از کم آج حالات یہ دیکھنے میں کیوں نہ آتے کہ لوگوں میں اتنی ہمت ہوتی کہ وہ اداروں میں یا فوجی افسران کے گھروں میں یا وہ عمارتیں جو پاکستان کی حفاظتی اور سلامت کی ضامن سمجھ جاتی ہے ان کے اندر گھس جاتے۔ اب پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اپنے ہی فوج کے اوپر حملہ کر کے وہ کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں۔ کبھی انہوں نے یہ سوچا کہ اس کا انجام کیا ہوگا کہ آپ اپنی فوج پر، اپنے اداروں پر حملے کرتے ہیں تو پھر آپ کیا محب وطن شہری کہلائیں گے؟ تو قانون جو ہے اس کا درس، قانون کے احترام کا درس دینے والے ان کو خود قانون کا احترام آنا چاہیے۔
خان صاحب گرفتار ہوئے، ان کے ورکر ووٹر سپورٹر کو یقینی طور پہ برا لگا ہوگا، وہ احتجاج کرے، پرامن احتجاج ان کا حق ہے، وہ جہاں چاہے جس شہر میں چاہے جس جگہ چاہے احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن جو ریئیکشن انہوں نے دیا ہے وہ انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مار لی ہے۔ اب اس کے بعد حکومت نے دفعہ 144 بھی لگا دی ہے، ٹیلی فون کے رابطے بھی توڑ دیے ہیں، موبائل فون سروس بھی بند کیے، انٹرنیٹ بھی بند کیے ہیں، تو کمیونیکیشن گیپ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کیا جا سکے۔ لیکن سوال سب سے اہم یہی ہے کہ جب یہ کارکنان سڑکوں پر تھے تو ان کو روکا کیوں نہیں گیا؟ شاید حکومت نے یہ سمجھا ہو کہ یہ چونکہ لوگ چارج ہیں، کراؤڈ چارج ہے، موب غصے میں ہے، اگر یہ آمنے سامنے ہو گئے یعنی سرکاری اہلکار اور عام لوگ یا احتجاج کرنے والے لوگ پروٹیسٹر جو ہوتے ہیں، تو پھر خون خرابہ ہوگا، لاشیں گرے گی۔ تو حکومت نے بڑی ہوشیاری سے لاشیں تو نہیں کرنے دی، لیکن جو کچھ ان کے جذبات تھے یا جو کچھ ان کی نیت تھی وہ بھی ایکسپوز کر دی ہے۔ اگر ناراضگی حکومت سے تھی تو ٹارگٹ حکومت اور ان کے ادارے ہونے چاہیے تھے، یعنی اگر وزراء کے گھروں پہ جاتے یا کسی اور گھروں پہ جاتے تو سمجھ میں آتی تھی کہ یہ کوئی اور پرسنل معاملہ چل رہا ہے، یہ کوئی پولیٹیکل لڑائی ہے۔ لیکن فوجی افسران، فوجی عمارتوں گھروں پہ جانے کا مطلب یہ کہ آ جا کے غصہ فوج تھے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ لڑائی عمران خان کی اور مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کی نہیں ہے، یہ لڑائی اب عمران خان اور فوج کی ہے، اور یہ لڑائی عمران خان نے فوج سے اس لیے ڈالی کہ ان کا خیال یہ تھا فوج کے ساتھ لڑنے سے ان کا قد بلند ہوگا، اور چونکہ انہوں نے ماضی میں دیکھا ہوا تھا کہ نواز شریف ایسا کر کے سیاست میں ان کا نہ صرف کم بیک ہوا بلکہ ان کو دوبارہ پاپولیرٹی مل گئی، تو انہوں نے اسی راستے کو، اسی فارمولے کو اپنایا۔ لیکن ان کے اس فارمولے کے پیچھے ان کی جو دوسری نیت تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی فوج کو روگ آرمی ڈکلیئر کرنا، اور وہ یہ بیرونی ملک یا بیرونی ایجنڈے کے تحت کرتے آ رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب کا جو بیانیہ تھا حکومت سے نکلنے کے بعد اور آج جو مقام پہ وہ کھڑے ہیں وہ بہت بڑا اس میں فرق آ چکا ہے۔ تو کل تک جن لوگوں کو اپنے دشمن سمجھتے تھے وہ آج ان کے دوست ہیں، اور کل جنہیں وہ دوست قرار دیتے تھے آج ان کے دشمن ہیں۔ تو یہ ہے ایک بڑی حقیقت۔ اور کل خان صاحب نے بڑے سوال پوچھے سن کہ میرا فلانے سوال کا جواب دو، میرے فلانے کا سوال کا جواب دو، تو آج ان کی گرفتاری کے بعد انہیں میرا خیال ہے کہ ان کے سوالوں کا تسلی بخش جواب مل گیا ہوگا یا دیا جا رہا ہوگا۔ اور کل اسد عمر نے بھی ایک فرمائش کی تھی کہ آرمی چیف جو ہے وہ بٹھائے عمران خان کو اپنے سامنے اور گلے شکوے دور کر لے اور دونوں بند کمرے میں بیٹھ جائے، دونوں غلط فہمیاں دور کر لے۔ تو اب مجھے نہیں پتا آرمی چیف ان کے ساتھ بیٹھتے کہ نہیں بیٹھتے، مگر اسد عمر کی فرمائش پوری ہو گئی ہے کہ خان صاحب کو ایک بند کمرے میں بٹھایا جائے گا اور اس کے سامنے جو بھی انویسٹیگیشن ٹیم بیٹھے گی ان سے وہ گلے شکوے کر لیں۔ تو اب طریق انصاف کا جو ریئیکشن ہے وہ ہے پتھراؤ پارٹی کا، یعنی وہ ہر جگہ پتھر لے کے گھس رہے ہیں اور پتھر مار رہے ہیں۔ اب پتھر مارنے والی جو کمیونٹی ہوتی ہے نا، وہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو قبضہ گروپ ہوتے ہیں، اگر آپ ان سے قبضہ چھڑوانے جائیں، مثلا کسی جگہ لوگوں نے نجائز گھر بنائے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ڈیمولیشن پارٹی چلی گئی ہے، وہ گھر کا قبضہ خالی کرائے گی یا وہاں سے لوگوں کو ہٹائے گی، تو وہاں کے لوگ جواب میں پتھراؤ کریں گے۔ یا پھر وہ جو نشئی جنہوں نے جمگٹا بنایا ہوتا کہیں بیٹھ کے وہ سگریٹ نوشی یا نشہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر جب پولیس پڑتی ہے تو وہ پتھراؤ کرتے ہیں، اور وہ ہر شخص کو جو انہیں وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے پتھر سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جناب یہ پتھراؤ پارٹی تو تحریک انصاف نے ثابت کیا کہ ان میں کتنا دم ہم ہے۔ کراچی کے اندر کو بہت زیادہ احتجاج نہیں ہوا، جن بڑے شہروں میں احتجاج ہوا ان میں لاہور اور پشاور اور کسی حد تک راولپنڈی، اسلام آباد بھی کسی حد تک پیسفل رہا، سرگودا میں احتجاج ہوا ہے، اور ملتان میں کسی حد تک لوگ باہر نکلے ہیں، لیکن یہ پورا پاکستان نہیں۔ خان صاحب کے لیے تو پاکستان کے ہر شہر سے لوگوں کو نکلنا چاہیے تھا۔ اب سب سے زیادہ جو فساد پھیلایا جا رہا ہے وہ ٹویٹر پہ پھیلایا جا رہا تھا، تو پاکستان میں ٹویٹر سروس بھی جو ہے سنا ہے کہ وہ بھی انٹرنیٹ کے ڈاؤن ہونے کی وجہ سے وہ سروس بھی وہ ٹلی مٹھی پہ گئی ہے، کیونکہ وہاں سے لوگوں کو اکسایا جا رہا تھا۔ یہ جو عمران خان کے خلاف رد عمل آیا ہے اس میں زیادہ کردار ان لوگوں کا ہے جو کہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر لوگوں کو اس بات پر اکسا رہے ہیں کہ وہ باہر نکلے اور جا کر حملے کریں، اور باقاعدہ مینشن کیا جا رہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ ہاؤس جائیں، آپ پی ڈی وی پہ حملہ کریں، آپ جی ایچ کیو جائیں یا فلانی جگہ جائیں۔ تو ایک جماعت جو کہ پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ کرے، اس کو کالعدم قرار دینا، اس کو کالعدم قرار دینے کے لیے آپ کو اور کیا ثبوت چاہیے؟
تو پی ٹی آئی وہ جو لے کے آئی تھی نا باہر سے طالبان کو اور اس طرح کے لوگوں کو، وہ آج وہی لوگ باہر نکل کے فوج کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا ٹارگٹ فوج ہی ہوتی ہے، ان کا ٹارگٹ کوئی اور نہیں ہے۔ تو پاکستان کی آرمی کو جس طرح نشانہ بنایا گیا ہے، یعنی وہ تو بہت ہی افسوسناک ہے۔ تو کچھ شہروں میں پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں کی بھی اطلاعات ہے۔ فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ کے گھر پر ڈیرے پر اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی، پتھراؤ کیا گیا اور وہاں پہ جلاؤ گراؤ کیا گیا، موب آ گیا تھا، پولیس نے روکنے کی کوشش کی تو وہاں پہ لاٹھی چارج بھی ہوا ہے، شیلنگ بھی ہوئی ہے۔ کور کمانڈر لاہور میں بھی ہاؤس میں بھی جب کارکنان نے وہاں آگ لگا دی اور وہ توڑ پھوڑ کی تو اس کے بعد وہاں بھی ہلکی پھلکی شیلنگ کی گئی ہے، لیکن کوئی بہت زیادہ نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ لیکن ان ہنگاموں میں رانا ثناء اللہ کے ڈرائیور سمیت 4 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ لاہور میں زمان پارک کے علاقے سے جو احتجاج شروع ہوا وہ بعد میں لاہور کے مختلف علاقوں میں پھیل گیا، کینال روڈ بند کر دی گئی، اور پھر اب ان علاقوں میں یعنی مختلف شہروں میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے، اور پشاور میں بھی ہنگامہ رائی ہوئی ہے، سوات موٹر میں بند کی گئی ہے، ملاکنڈ میں درگئی، ملاکنڈ ٹاپ اور چکدرا کے مقام پر احتجاج کیا گیا ہے۔ تو بہت سے مقامات پر خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے احتجاج ہوا ہے، لیکن کسی بھی جگہ فوج کسی کے سامنے نہیں آئی۔ یعنی جن لوگوں کے اوپر زیادہ اٹیک کیا گیا، جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا، جن لوگوں کو پروک کیا گیا، جن لوگوں کو نامنیٹ کیا گیا، جن لوگوں کے اوپر غصہ نکالا گیا، جن کو مورد الزام ٹھہرایا گیا کہ نہیں یہ سب کچھ انہوں نے کیا۔ بھئی عمران خان کو نیب نے گرفتار کیا، اور نیب ہمیشہ سیاستدانوں کو گرفتار کرتا رہا ہے۔ اب وہ کسی کے کہنے پہ کرتا ہے یا کسی کہنے پہ نہیں کرتا ہے، یہ الگ معاملہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب خان صاحب کے دور حکومت میں نیب گرفتاریاں کرتی تھی تو الزام یہ تھا کہ وہ عمران خان کے انڈر کنٹرول ہے اور نیب کو وہ ہدایت جاری کرتے ہیں تو گرفتاریاں ہوتی ہیں۔ پھر جب عمران خان حکومت میں نہیں رہے تو انہوں نے یہ الزام لگایا کہ نیب کو باجوہ صاحب کنٹرول کرتے تھے۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ اب جب نیب کو پکڑا عمران خان نے تو انہوں نے اپنے یا ان کے لوگوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ یہ سارا کام جو فوج کر رہی ہے۔ اب اس میں جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ پارٹی کے معاملات جو ہے وہ شاہ محمود قریشی نے سنبھال لیے ہیں۔ انہوں نے اپنے وہ جو 6 رکنی کابینہ بنائی ہوئی تھی نا، خان صاحب اپنی گرفتاری کے حوالے سے 6 رکنی کمیٹی بنا گئے تھے کہ یہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد جو ہے وہ اس میں ان کے یہ معاملات دیکھیں گے۔ ان میں وہ شاہ محمود قریشی، سینیٹر سیف اللہ نیازی، سینیٹر اعظم سواتی، سینیٹر اجاز چودھری، مراد سعید اور علی امین گنڈا پور، یہ 6 لوگ شامل ہیں، اور اس کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور شاہ محمود قریشی نے پارٹی کا چارج باقاعدہ طور پر سنبھال لیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کارکنان پرامن رہے، کوئی یعنی احتجاج کرنا تو پرامن طریقے سے کریں، قانون شکنی نہیں کی جائے۔ تو وہ جو خونی انقلاب والی باتیں کی جا رہی تھی نا، وہ تو گیا تیل لینے کے لیے۔ تو خان صاحب کی گرفتاری پہ رد عمل جو ہے وہ بالکل اس طرح کا رد عمل ہے جو کہ کسی بھی منشیات کے اڈے پر چھاپا مارا جائے تو وہاں کے لوگ جس طرح کا ریئیکشن دیتے ہیں نا، اس طرح کا ریئیکشن ہے۔ کوئی کسی سیاسی جماعت کا جو ریئیکشن ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی طرح بینرز کے ساتھ یا کسی اور طریقے سے آرگنائز طریقے سے کسی مناسب جگہ پر احتجاج کیا جائے اور میڈیا کے سامنے ریئیکشن دیا جائے، لیکن ایسا احتجاج بالکل نہیں تھا۔ یہ پورا ایک وائلنس جس میں لا اینڈ آرڈر کو تباہ کر دیا گیا، اور اس کی جو یعنی ایک وائلڈ طریقے سے کہتے ہیں ایک ریئیکشن دیا گیا، جس نے بہت سی چیزوں کو کہتے ہیں الارمنگ سچویشن پیدا کر دی ہے کہ اب پارٹی تو کہتے ہیں ہم تو ڈوبے تھے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، خاص اب تو گرفتار ہوئے تھے۔ اب اس پہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ان کی گرفتاری کو قانونی اور غیر قانونی قرار دینے کے حوالے سے بہت دیر سماعت کی، نیب کے لوگوں کو بلایا، ہیئرنگ کی۔ اب عمران خان کی ایک بڑے امپورٹنٹ کیس میں گرفتاری ہے تو نیب کے لوگوں کو بلا کر ان سے سوال جواب کیے اور پھر اس سے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ریئیکشن دیا ہے عمران خان کی گرفتاری پہ، وہ ریئیکشن بھی بہت سے لوگوں کو حیران کر گیا کہ وہ ریئیکشن دینا اس عدالت کا بنتا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ کیس نہ اس عدالت کا تھا، نہ اس عدالت کے پاس وہ اس کیس میں ریلیف لینے کے لیے آئے تھے۔ خاص طور کسی اور کیس میں گئے تھے اور گرفتاری کسی اور کیس میں ہوئی ہے،
اور یہ درست ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے جو رینجر نے ایکشن کیا، شاید وہ ایکشن اس لیے ضروری تھا کہ اس کے بغیر عمران خان کی گرفتاری تقریباً ناممکن ہوتی، کیونکہ خان صاحب کے ارد گرد وکلا کی بھاری تعداد، باڈی گارڈ اور گلگت بلتستان کی پولیس، اور لاہور میں بھی جب وہ گئے تھے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے تو آزاد کشمیر کی اور گلگت بلتستان کی پولیس نے گنیں تان لی تھی لاہور پولیس کے اوپر، اسلام آباد پولیس کے اوپر، اور یہاں اس بات کا خدشہ تھا کہ آپس میں گولیاں چل جاتی، لیکن پھر اسلام آباد پولیس اور لاہور پولیس بیک آف کر گئی اور خونی تصادم جو ہے وہ ٹل گیا۔ لیکن اب بھی عمران خان کو اگر گرفتار کرنے کے لیے وہ اسلام آباد پولیس ایکٹیویٹی کرتی تو بہت بڑی لڑائی ہوتی اور بڑا خون خرابہ ہوتا، تو شاید اس لیے رینجر نے ایک پلاننگ کے ساتھ، یا وزارت داخلہ نے اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے ساتھ مل کر پلاننگ کی۔ اور اب اس میں جو امپورٹنٹ پہلو ہے، جو تحریک انصاف کا دعویٰ ہے، ان کا وکیل ہے بیرسٹر گوہر علی، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جب انہیں گرفتار کیا گیا ان کے سر پہ راڈ مارا گیا، ان کے سر کو چوٹ لگی ہے، تو ان کو زخمی کیا گیا ہے اور بڑی توڑ پھوڑ کی گئی ہے، اور وکلا کو ان پہ پیپر سپرے کیا گیا، اور اس کی وجہ سے وہ ان کی آنکھوں میں پھر ظاہر ہے جب نظر نہیں آتا اور تو آپ مزاحمت کیا کریں گے، تو ان کے جو باڈی گارڈز ہیں اور وہ وہاں جو موجود لوگ ہیں ان کو سپرے کے ذریعے کنٹرول کیا گیا، اور پھر بھاری نفری حصار میں عمران خان کو وہاں سے منتقل کیا گیا۔ تو خان صاحب نے جانے سے پہلے ایک ویڈیو پیغام بھی ریکارڈ کرایا تھا کہ میں تو جیل جانے کے لیے تیار ہوں، کہ آپ لوگ تیار ہیں؟ تو وہ جو تیاری کرا کے گئے تھے نا، جو سبق پڑھا گئے تھے، پچھلی پڑھائی پڑھا گئے تھے خان صاحب، وہ پھر نظر آئی ہے۔ تو یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ خان صاحب کو بہت پہلے گرفتار ہو جانا چاہیے تھا، تاکہ ان کے لوگوں کے اندر سے یہ غلط فہمی دور ہو جاتی کہ عمران خان انٹچیبل ہے۔ اور میرا گمان یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے پیچھے ایک یہ بھی لاجک ہے کہ ان کے لوگ انہیں خدا نخواستہ ایسی ہستی سمجھنے لگے ہیں کہ جس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، جس کو بڑی بلیسنگز ہیں، وہ بڑے ہی بلیسڈ ہیں، اور دوسرا ان کی اپنی بڑی روحانی پاور ہے، اور وہ کوئی بہت بڑا اوتار ہیں، اس لیے ان کے بارے میں جو تصور ان کے لوگوں میں قائم ہو گیا ہے، وہ تصور بھی تھوڑا ان کی گرفتاری سے متاثر ضرور ہوا ہوگا کہ عمران خان صاحب بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، عمران خان بھی حوالات میں رہ سکتے ہیں، عمران خان بھی ماس تے گوشت تے ہڈیاں دا بڑا انسان ہے، کوئی لوہے دا پتھر دا بڑا انسان نہیں۔ تو آخری اطلاع تک ان کا طبی معائنہ بھی کر لیا گیا، خصوصی میڈیکل بورڈ کے ذریعے، 4 رکنی بورڈ ہے پیمنس ہسپتال کا، جس نے عمران خان صاحب کا طبی معائنہ کیا، اور اب لوگوں کو اس رپورٹ کا بڑا انتظار ہے کہ جو خان صاحب کا طبی معائنہ کی رپورٹ ہے اس میں سے کیا نکلتا ہے۔ اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد جس خبر کا بےتابی سے انتظار تھا وہ یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو ریلیف دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری کا نوٹس لیا تھا، اور اس پر جسٹس عامر فاروق نے ایک فیصلہ بھی محفوظ کیا تھا۔ کافی تاخیر کے بعد وہ فیصلہ سنا دیا گیا، اور اس فیصلے کے مطابق عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ قانونی قرار دے دی گئی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس گرفتاری کو تو قانونی قرار دیا ہے، لیکن جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا اس کے اوپر سیکرٹری داخلہ اور آئی جی اسلام آباد کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کر دی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عمر فاروق اس واقعے پر کافی برہم تھے کہ عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھے سے کیسے، کیوں اور کس کے حکم پر گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے نیب کے حکام کو بھی طلب کیا تھا، ان سے تفصیلات مانگی تھی۔ نیب کے حکام نے انہیں وارنٹ بھی دکھائے، تمام تفصیلات بھی بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے وزارت داخلہ سے درخواست کی تھی کہ گرفتاری میں ان کی معاونت کی جائے، تو جو وہاں سیکورٹی فورسز جنہوں نے عمران خان کو گرفتار کیا وہ وزارت داخلہ نے بھیجی تھی، تو اسی بنیاد پر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے سیکرٹری داخلہ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس واقعے کی باقاعدہ FIR بھی درج کرنے کے لیے کہا گیا، رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہدایت کی گئی ہے کہ اس واقعے کی باقاعدہ FIR درج کرائیں۔ تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن اس میں عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف نہیں ملا، تو عمران خان کی گرفتاری عدالت نے بھی قانونی قرار دے دی ہے۔ عمران خان صاحب کو بدھ کے روز پیش کیا جائے گا احتساب عدالت میں، اور ان کا ریمانڈ کلیم کیا جائے گا، اور ذرائع کہتے ہیں کہ
ان کا کم از کم 14 روز کا ریمانڈ دیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے نیب جو ریمانڈ لیتی تھی، نیب کے پرانے قوانین کے مطابق نیب کم از کم 90 روز کا ریمانڈ حاصل کرتی تھی۔ تو موجودہ حکومت نے نیب کے قوانین میں جو ترامیم کی تھی ان کی خاص صاحب نے بڑی مخالفت کی اور ان کو جا کے سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا تھا۔ تو آج اگر کسی کو نیب کے قوانین کا سب سے زیادہ فائدہ ہے تو عمران خان کو ہو رہا ہے، کیونکہ عمران خان کا 90 روز کا ریمانڈ نہیں دیا جا رہا اور عمران خان کو فوری طور پہ احتساب عدالت میں پروڈیوس بھی کیا جا رہا ہے۔ یعنی اگر ان کا زیادہ سے زیادہ ریمانڈ ہوگا تو 14 کا ہوگا، ممکن ہے کہ احتساب عدالت جو ہے وہ اس سے کم کا ریمانڈ دے دے۔ اب عمران خان کے بارے میں بے شک لوگ یہ کہیں کہ ہتھاں دیا دیتیاں گنڈا دندہ نہ کھولنیاں پڑتی ہیں۔ اگر کسی کو یاد ہو، ویسے لوگوں کو یاد نہیں ہوتا کہ عمران خان کے دور حکومت میں خان صاحب نے انی پائی ہوئی سی۔ تو یہ چلیں اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی کہ جو خان صاحب نے کیا وہ موجودہ حکومت بھی کرے، لیکن اس پہ جو مسلم لیگ نون کے یا پی ڈی ایم کے لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں وہ بھی کوئی درست عمل نہیں ہے۔ وہ ایک ہے نا، دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ تو کل کو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو سیاسی لڑائیاں ہیں نا، خان صاحب کا معاملہ یہ کہ انہوں نے سیاست کے اندر جو ہارمنی تھی نا وہ برقرار ہی نہیں رکھی، انہوں نے یہ اس سیاست کو دشمنی بنا دیا ہے۔ تو پھر دشمنداری تو پھر پاجی انج ہوندا ہے کہ جس کا داؤ چل جائے وہ پھر اپنا داؤ کھیل جاتا ہے۔ تو خان صاحب کو آج کم از کم اس بات کا تو احساس ہو گیا ہوگا کہ، اور ان کے ذہن میں جو کہیں کسی گوشے کونے کھدرے میں کہیں یہ بات پوشیدہ ہوگی کہ وہ اب بھی لاڈلے ہیں کسی کے، تو وہ ان کی غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی۔ لیکن اگر دور نہیں ہوئی تو ان کو یہ دور کر لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے کئی روز سے تیاری کی جا رہی تھی، تو نیب نے ایک خصوصی کمرہ بھی تیار کر رکھا ہے عمران خان کے لیے، اور عمران خان کو گرفتاری کے بعد اسی کمرے میں منتقل کیا گیا ہے۔ ان کا طبی معائنہ کیا گیا، ان کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں پایا گیا، لیکن چونکہ گرفتاری کے دوران ان کو وہاں سے کھینچا تانی ہوئی ہے تو ان کے جسم پر وہ نشان موجود ہے جو کہ کسی بھی جسم کے اوپر اس کو کھینچنے سے یا ہوتے ہیں، تو وہ زخم کے نشان نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے لیے سوال نامہ بھی تیار کیا گیا ہے اور ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنائی گئی ہے جس کی سربراہی ڈی جی ایک ڈائریکٹر ہیں نیب کے نوید حیدر وہ کر رہے ہیں، اور ڈی جی نیب عرفان بیگ اس پورے پروسیس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ ایک سوال نامہ بھی تیار ہے جو کہ یہ پورا جو القادر ٹرسٹ کا معاملہ ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب سے تفتیش کرے گا، لیکن عمران خان سے آج رات وہ کہتے ہیں نا رات بھاری سوالات بھاری، اور شاید عمران خان کے خیالات بھی بھاری، تو ان بھاری بھرکم خیالات کے ساتھ عمران خان صاحب آج رات گزاریں گے، اور ان کا بدھ کے روز ریمانڈ لیا جائے گا، اس کے بعد ان سے باقاعدہ تفتیش کا عمل شروع ہوگا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔